والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقول بسم الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين واصدق الصادقين وقوله الحق إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات بھیجیں تھوڑا اس سے پیچھے رہو اسٹوڈنٹ سے حاضرین کرام، قرآن شریف سورہ دہر کی یہ آیت، اس میں قرآن نے یہ اعلان کیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ شروع کی آیتوں میں ذکر کیا کہ انسان ناقابل ذکر شے تھا، ہم نے اسے پیدا کیا اور اسے سمیع و بصیر بنایا، دیکھنے اور سننے والا بنایا۔ اور پھر یہ آیت کہ ہم نے ہدایت کی سبیل کر دی، اب چاہو تم شکر گزار ہو جاؤ اور چاہو تو انکار کر کے منکر ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، ناستک ہو جاؤ۔ انسان جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، اسی یہ احساس ہے کہ کوئی ہے میرا بنانے والا۔ انہوں کا صاحب وہ تو نہیں مانتے، بہت سے لوگ نہیں مانتے کہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے جو ہے، اس میں ہے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے، کوئی ہے۔ جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں تو خدا کو نہیں مانتا، امام جعفر رضی اللہ علیہ السلام سے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن یہ بتا مجھے کہ کبھی تو نے کشتی میں سفر کیا؟ تو اس نے کہا کشتی میں سفر کرتا ہوں۔ تو تیری کشتی کبھی بھمار میں پھنسی؟ ہاں کشتی بھمار میں پھنسی۔ تو تیرے ذہن میں کوئی خیال آیا؟ کہ ہاں خیال آیا۔ کہ کیا آیا؟ کہ کوئی بچا لے؟ بولے وہی تو خدا ہے، وہی تو خدا ہے۔ تو وہ خدا جس نے انسان کو بنا کے پوری کائنات بغیر کسی ٹیکس کے آپ کے حوالے کر دیا۔ قرآن شریف کہتا ہے تو مسخر کر دیا ہم نے سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو، اور یہ سارے خزانے تمہارے ہیں۔ لیکن بس ایک شرط ہے کہ تم اپنے آپ کو مالک مت سمجھنے لگنا۔ تمہیں ہم نے اختیار دیا ہے، مالک مت سمجھنا اپنے آپ کو۔ اب جہاں جہاں گھپلا ہوا ہے، چاہے ہندوستان ہو، چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جہاں جس کو اقتدار ملا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ جیسے ہندوستان میں کنس اور راون، جیسے قرآن میں شداد و نمرود، فرعون، اور جیسے آپ نے ابھی مرسی میں سنا یزید، کہ جہاں ذرا سا اقتدار ملا وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ جو ہم کہیں وہ ہوگا۔ جبکہ اللہ نے ہر انسان کو اکیلا پیدا کیا، ہر انسان کو ایک امتیاز دیا ہے۔ ایک انسان کی آواز دوسرے انسان سے نہیں ملتی، ایک انسان کی آنکھ کی شکل دوسری آنکھ سے نہیں ملتی، ایک بھاؤں جو ہے دوسری بھاؤں سے نہیں ملتی۔ انگلیوں کے پرنٹنگ کی بات نہیں کرتا، آنکھ کے اندر جو ریٹینا کا پردہ ہے وہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ ہر انسان کو اس نے اکیلا پیدا کیا ہے کہ وہ اکیلا ہے، یونیک ہے ہر انسان۔ لیکن بدنصیبی انسان کی یہ ہے کہ ماحول اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ انسانوں کو غلام بننے کو تیار ہے، جبکہ خدا موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا
اگر دولت کوئی بہت بڑی چیز ہوتی تو سکندر کو موت نہ آتی، حکمت کوئی بڑی چیز ہوتی تو لقمان نہ مرتا، اور اگر اقتدار بہت بڑی چیز ہوتی تو فرعون و شداد و نمرود ذلیل نہ ہوتے۔ آج بھی کچھ لوگوں کو یہ غرور ہے کہ شاید ہم دنیا کا مالک و خالق ہیں۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ چاند پہ آبادی بنائی جائے گی اور منگل پہ جا کے رہیں گے، یہ معلوم ہے کیوں ہے کہ اس دنیا میں جو ہمارا کہنا نہیں مانتے ان کو ہم بم سے اڑا کے وہاں جا کے رہیں گے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہاں پہ بھی خدائی اس کی ہے، وہاں پہ بھی وہی مالک ہے۔ اس سے تم بچ کے کہاں جاؤ گے؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، میں کافرین کو، ناستکوں کو گھیرے میں ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک توفیق ہے جو اللہ چھین لیتا ہے ظالموں سے، ورنہ ایک ظالم کا انجام دیکھ کے دوسرے ظالم کو سبق حاصل ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک چور کو پٹتے ہوئے تھانے میں دیکھ کے دوسرا چور کہتا کہ یار میری بھی توبہ، میں نہیں کرنے کو بھی چوری، لیکن اسے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، 2-4 گھنٹے بنے ٹھیک ہے، پھر اس کا مقدار ہوگا وہی کرنا۔ لیکن جسے اللہ توفیق دے تو پھر وہ بدل جاتا۔ جیسے ایک ساتھ تھے، بڑے اصولی چور تھے، وہ صرف ایک گھر میں چوری کرتے تھے۔ وہ بڑا آدمی تھا، وہ چھٹیوں کے لیے، گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے پہاڑ پہ جانے کے لیے کئی مہینے کے لیے چلے جاتا تھا۔ ان کے گھر میں وہ نقل لگاتے تھے اور پورے سال کی روٹی اپنی کر لیتے تھے۔ بیٹے کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، بیٹا ان کی مدد کرتا تھا۔ وہ دوسرے سال جب گئے تو پتہ چلا ایک چھت کاٹنے کے بدلے 2 چھتیں کاٹنی پڑی، اس کی 2 منزلیں عمارت بن گئی۔ جس نے چوری کی تھی اس کی 2 چھتیں 2 منزلہ عمارت ہو گئی۔ تیسرے سال گئے تو اس کی عمارت 3 منزلہ ہو گئی، تو 3 چھتیں کاٹنی پڑی ہیں۔ تو بیٹے سے بولے بس کسی گھر کو یاد رکھنا اور اپنے ہی یاد ہے سال بھر کی روٹی چلتی رہے گی۔ بولے بابا میں یہ کام نہیں کر سکتا جو آپ کر رہے ہیں۔ بولے کیوں؟ بولے ہم پہلے سال 1 چھت کاٹے تھے، دوسری سال دوسری کاٹی، تیسرے سال تیسری چھت کاٹی، اگلے سال آنے گے تو 4 چھتیں ہوں گی۔ اس کے ہاں تو برکت ہو رہی، ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ ہے توفیق کی بات کہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے یہ بات جو ہے، چونکہ بات کربلا پہنچنے کی ہے، یہ جو آپ نے ابھی مرثیہ سنا کہ جب یزید تخت کی خلافت پر بیٹھا اور مسلمانوں نے اسے اپنا خلیفہ مان لیا۔ دیکھیے بہت تکلیف سے بات ہے جو میں نے آسانی سے کہہ دیا آپ کو۔ کچھ لوگوں نے مولانا مودودی سے کہا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو جناب مودودی نے کہا کہ سوال ہی الٹا ہے، جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو کسی اور کو بیعت کرنے کا حق کیا تھا؟ ان کی طرف دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ جب حضور نے اعلان کیا تو حضور کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے قاسم رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہوئی، آپ کو ابو القاسم کہنے لگے۔ لیکن چند سال کے بعد تقریباً 8-10 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ نے واپس لے لیا۔ تو پھر اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، اس کا نام آپ نے ساجد رکھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب اعلان نبوت ہوا اور 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو مکے کے رہنے والوں نے رسول کو تانے دینے شروع کر دیے کہ یہ تو نسل ختم ہو گئی، ان کی تو ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے کافر بھی جانتے تھے، دشمن بھی جانتے تھے کہ اگر دین کی حفاظت کرے گی تو محمد کی اولاد کر سکتی ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اب دین چلنے والا نہیں ہے، یہ تو ختم ہو گیا، دن کا ختم ہو گیا خاتمہ۔ وہ رسول رحمت جو پتھر کھانے کے باوجود سڑکوں سے گزرنا نہیں چھوڑتے تھے، جو کوڑا پڑتا تھا تو راستہ نہیں بدلتے تھے، اس لیے کہ وہ زمانے کو بدلنے آئے تھے، اپنے آپ کو بدلنے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے گھر سے نکلنا کم کر دیا۔ زبان کا زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ روح زخمی ہو جاتی ہے۔ یہ اس مجلس کا ایک پیغام سمجھ لیجیے گا کہ زبان سے کسی کو زخم نہ دیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کے زخم روح میں اتر جاتے ہیں اور کئی بار اس کی تکلیفیں دور تک محسوس کی جاتی ہیں. جناب سید علی خامنئی کی شہادت کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا افسوس اس پاگل ٹرمپ کے اس جملے کا ہے کہ ہم نے دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی کو مار دیا. اس کی تکلیف ہے اور یہ تکلیف ایسی تکلیف ہے کہ اس کا ایسا بدلہ اللہ دے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ اتنا ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا. آج تک کوئی ظالم دنیا میں بغیر رسوائی کے مرا نہیں ہے. زبانوں کا زخم حضور کو گھر سے نکلنا کم کر دیا. جبریل نازل ہوئے، وہ سورہ جو سب سے مختصر ہے ان کے سامنے ٹانگا گیا تھا جنہیں اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے. عجم کہتے ہیں گونگے کو اور عرب کہتے ہیں صاحب زبان کو. اپنے آپ کو صاحب زبان اور ادب سمجھنے والے لوگوں کے سامنے قرآن شریف میں یہ 3 آیتیں بھیجی کہ اگر تم یہ محمد کا کلام سمجھتے ہو تو اس میں 4تھی لائن لکھ دو اور تم سب مل کے لکھ دو. کوشش کی، صاحبان ادب ہے، کوشش میں کامیاب ہوئے، 4تھی لائن لکھی گئی. لیکن یہ کوشش میں کامیاب ہوا، قرآن اپنے دعوے میں کامیاب ہوا. انہوں نے 4تھی لائن لکھی، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے یہ ہمارا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں. اب حضور پھر اللہ نے اس کوثر کے حوالے سے ایک بیٹی عطا کی. معراج کو بلایا گیا، روایات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ حضور اپنی بیٹی کو سونگا کرتے تھے. تو اکثر لوگوں نے کہا کہ آپ بیٹی کو سونگتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں، جب میں معراج پر گیا تھا تو وہاں مجھے ایک پھل کھانے کو دیا گیا تھا، اس کی خوشبو فاطمہ میں آتی ہے. اور یہ جب معراج پہ گئے تھے حضور، اس کے بعد جناب سیدہ کی ولادت ہے. جب وہ اللہ نے وہاں پہ وہ پھل کھلا دیا تو پھر جناب سیدہ کو نسل کثیر و خیر کثیر کے کوثر کو عثمان سے رکھے، الکوثر کو. اب آپ دیکھیں کہ جب 50 سال کے بعد، صرف 50 سال کے بعد، ابھی صحابیوں سے بھی کچھ لوگ موجود ہیں، تابعین اور تبع تابعین میں سے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن یزید اپنی خلافت کا اعلان کرتا ہے اور مسلمانوں کو ڈرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. آپ کو شاید یقین نہ آتا ہو اس بات پر کہ ایسے کیسے ہو گیا، لیکن آج تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جتنے اپنے آپ کو شاہ کہتے ہیں وہ غلام نکلے. نماز خود پڑھتے ہیں، نیت امریکہ سے آتی ہے. ارے مجھے حیرانی ہے کہ وہ شخص جو امامت کر رہا ہے خانہ کعبہ میں، وہ بھی کسی بادشاہ کا مرہون منت ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھانے والا رسول کا وفادار نہیں ہے. ان کی زبان ہے عربی، قرآن عربی میں آیا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری سمجھ میں آ گیا. اب مجھے بزرگ کا جملہ یاد آتا ہے کہ عربی پڑھ کے کافر رہنے سے انگریزی پڑھ کے مسلمان بننا اچھا. یہ ہے مقصد. ارے بھائی، ایران کا تھوڑی ہے عربی میں قرآن، تھوڑی ہے فارسی میں، تھوڑی ہے قرآن عربی میں ہے. یہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ صرف پڑھ رہے ہیں، وہ صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے. اگر سمجھ رہا ہوتا تو اللہ پہ یقین ہوتا. جب خمینی صاحب کے پاس جناب ضیاء الحق صاحب گئے تھے اور انہوں نے جا کے کہا کہ آپ تو دونوں سپر پاوروں کو برا کہہ رہے ہیں، کسی ایک سے تو گناہ کریے، دنیا میں کیسے زندہ رہ سکیں گے سپر پاور کے بغیر. تو آپ نے سوال کیا کہ کیا پاکستان میں آزان نہیں ہوتی؟ نہیں صاحب، لاؤڈ اسپیکروں کو ہوتی ہے، 5 وقت ہوتی ہے. تو کہنے کہ اس میں اللہ اکبر نہیں ہے، کہ ہے اللہ اکبر. تو کہنے لگے پھر ہمارے تو تعلقات خراب نہیں ہیں، تم کس کو سپر پاور کہہ رہے ہو؟
طاقت تو صرف ایک اللہ کی ہے. ارے ہمیں اتنا خوبصورت جملہ دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی ہے ہی نہیں. اسلام میں طاقت محسوس کیجئے. دنیا کی ہر چیز کی نفی ہے اسلام میں, نہیں کوئی چیز نہیں, صرف اللہ. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ظالموں کو ظلم کرنے کا پورا موقع دیتا ہے, اس لیے کہ جتنا بڑا گھڑا ہوگا اتنی دیر میں بھر کے ڈوبے گا. لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں یہ فلاں صاحب جو ہے ان کا کیا ہوگا, بڑا ظلم کر رہے ہیں. گھڑا تھوڑا بڑا ہے, دیکھ لگے گی. 92 والا بھر گیا, وہ پڑا کوڑے میں. 1992 میں جو بہت بڑا اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا تھا, وہ کہیں کوڑے دان کا پڑا یمراج کا انتظار کر رہا, مل نہیں رہا, وہ بھی نہیں دیکھ رہا, غریب ہو رہا. لیکن جو میں نے کہا تھا آپ سے کہ ایک ظالم دوسرے ظالم سے عبرت حاصل نہیں کرتا, چونکہ اللہ نے اس سے توفیق چھین رکھی ہے. ابھی میں بہت قریب لا کے آپ کو سمجھا دوں کہ یہ توفیق چھیننا کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیے اللہ نے جو ہمارا ڈیزائن کیا ہے, یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ آپ جانوروں کو کھا لیتے ہیں, جانوروں کو کھا لیتے ہیں آپ, ان کی ہتیا کر دیتے ہیں آپ. تو جب ایک سوال کیا سوال کرنے والے نے مجھ سے کہ بڑا چالاک ہے مسلمان, اپنے بدلے جانور کی قربانی دے دیتا, ہتیا کر دیتا. مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور جماعت میں ایک منٹ باقی تھا. تمہارے پاس صرف ایک جملہ بولنے کا وقت ہے, جواب بات کو سن گا. اور میں نے کہا چاچا پوزیشن یہ ہے کہ میری جسم کی ڈیزائننگ کچھ اس طریقے سے ہوئی ہے, ہر انسان کی ڈیزائننگ کچھ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ اپنے پھیپھڑوں بھر میں جتنی آکسیجن آتی ہے اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ بنائے بغیر میں زندہ نہیں رہتا. اس کے علاوہ میں کیا کروں, میری ڈیزائننگ ایسی ہے. تو جو چیز بھی مجھے مل رہی ہے میں تو خراب کر رہا ہوں, آکسیجن ختم کر رہا ہوں. تو اگر یہ فارمولہ ہے کہ یہ ختم مت کرو تو پھر زندہ کیسے رہوں گے. گرو نانک دیو نے یہ بات کہی تھی جب ہریدوار کے بھنڈارے میں انہوں نے ہرن کا گوشت ڈلوا دیا تو لوگوں نے دھرم برس کر دیا. تو انہوں نے کہا کیوں دھرم کیوں برس ہو گیا؟ بولے اس میں جیو بتیاں ہو گئی. تو بولے پھر پانی کیوں پیتے ہو, اس میں بھی تو بہت سے جیو ہیں, پانی پینا چھوڑ, پانی مت پیو. اب مسئلہ یہ ہے کہنے کا کہ ہم جب ڈیزائن ہوئے ہیں, پھیپھڑے کی ڈیزائننگ ایسی ہے. میں بتانے جا رہا تھا آپ کو کہ توفیق کیسے سب ہوتی ہے. حکیم صاحبان تجیب رکھتے ہیں, میری بات کی تصدیق کریں گے کہ پھیپھڑے بنے ہیں آکسیجن کے لیے, ہم اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ نکوٹین ڈال رہے ہیں. بیڑی سگریٹ کیا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ وتھ نکوٹین. تو جس شخص نے پہلی بار کیش لگایا ہوگا تو اسے دھسکا ضرور لگا ہوگا, پھندا ضرور لگا ہوگا. ایسا کوئی سگریٹ پینے والا, بیڑی پینے والا, حقہ پینے والا نہیں ہوگا جسے پہلی بار پھیپھڑوں میں اندازہ نہ کیا ہو کہ یہ ہمارے آنے کی چیز نہیں ہے. اس کی انٹری جو ہے جائز نہیں, ہمارے لیے یہ مناسب نہیں جو تم کام کر رہا ہو. لیکن اس نے اس میسج کو میسج نہیں سمجھا, اس نے پھر کوشش کی. اب اس کے بعد اس سے کم دھسکا لگا, اس سے کم پھندا لگا, اس کے بعد پھر اور کی کوشش, پھر انہوں نے کہنا بند کر دیا. اب طلب ہونے لگی بغیر اس کے, معاملہ خراب ہو گیا. زندگی کے لیے وہ ضروری ہونے لگا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیڑی کے ساتھ 35 سال کا چھوٹ کیسے جائے, نہیں چھوڑتے. اب یہ نافرمانی نہیں ہے تو کیا ہے. قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ کتنے گناہ تمہارے ایسے ہیں کہ جن کی تم معافی بھی نہیں مانگتے, ہم معاف کر دیتے ہیں. بیڑی اور گٹکا, ابھی رمضان گزرا 2 دن پہلے, رمضان میں تھوکنا مکروہ ہے. جو لعاب ہمارے منہ میں آ رہا ہے اسے تھوکنا مکروہ ہے. اپنے آپ جتنا لعاب پیٹ میں جا رہا ہے یہ جانا چاہیے, تھوکنا مکروہ ہے. اس کا جس روزے میں دھواں پیٹ میں نہیں جا سکتا اس میں لعاب کو جانا چاہیے. اور گٹکا کھانے والے اور تمباکو کھانے والے سے تھوک رہے ہیں. کلچر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, شوگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, کینسر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اس لیے کہ یہ اللہ کے حرام کھانے کو تم ختم کر رہے ہو.
جو اللہ نے بنایا ہے تم نیچرل زندگی گزار رہے ہو. پریشانی کیا ہے؟ ابھی سن کو نہیں پہنچتے. مدرسوں میں بچے بیڑی سگریٹ کے عادی ہو جاتے ہیں. جب وہ مولوی بنتے ہیں تو انہیں حرام کہتے ہوئے لگتا ہے اس نے وہ تو خدا دی ہے اس بات کی. کہتے بھائی تو عرض کر رہا تھا کہ یہ صفات ہر کسی کا ہے. ظالم کے ہاں بھی جب اس نے پہلی بار ظلم کیا تھا، جب پہلی بار کسی نے جھوٹ بولا تو اندر سے آواز آئی تم نے جھوٹ بولا. ہاں یار مجبوری تھی. آواز آئی اندر سے جھوٹ بولا تم نے، مجبوری تھی. دوسری بار جھوٹ بولا اس سے ہلکی آواز آئی ہاں یار بس کیا کریں. اب تیسری بار جھوٹ بولا اندر سے بہت ہلکی سی آواز آئی اور پھر اب یہ کہنے لگے کہ جھوٹ کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. توفیق سلب ہو گئی. اب ان سے کوئی جھوٹ نہیں چھڑوا سکتا. یہ ہے وہ ظلم جو کرتے ہیں وہ اس ظلم پر فخر کرنے لگتے ہیں. امریکہ جس نے دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا کہ ایٹمک دھماکہ کیا جاپان ناگاساکی ہیروشیما پر، اور وہ اس پہ فخر کر رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا، اس پہ فخر کر رہا ہے. جو ظلم پہ فخر کرنے لگے اس پہ پھر توفیق سے کیا مطلب ہے؟ پھر تو اس کے کھڑا بڑھنے کا انتظار کیجیے. پھر تو صرف کھڑا بڑھنے کا انتظار کیجیے اور پھر ختم ہو جائے گا. پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے وہ پورے انتظامات کیے ہیں کہ آپ کو سچ اور غلط دکھ جائے. سورہ شمس میں ہے کہ ہم نے ہر نفس پر الہام کیا کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. اب آپ کے سامنے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ دیکھیے حق کا اعلان یہ ہے کہ حق کامیاب ہے. کہ جو ظالم ہے وہ بھی یہ کہتا کہ میں حق پہ ہوں. ظالم کہنے کو تیار نہیں ہے اپنے آپ کو یہ حق کی جیت ہے کہ نہیں ہے. کوئی جھوٹا اپنے آپ کو جھوٹا کہلوانے کو تیار نہیں. اس لیے کہ جھوٹ برا ہے اس کی نظروں میں. یہ سچ کی کامیابی نہیں ہے تو کیا ہوگا. کوئی بھی بے ایمان اپنے آپ کو بے ایمان کہلوانے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو دیانتدار کہلوانے کو تیار ہے. اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی دیانتداری کی ہے. لیکن قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ شیطان ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا رہتا. وہ اپنے ظلم پہ ناظرائیں تھیں. ہم نے ایسے کر پایا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا. اور یہ پوری دنیا کے سامنے امام حسین نے ایک جملہ بول کے عملی طور پہ ثابت کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہوتی ہے پیغام ہمارا اور یہ ہے ہمارا عمل. آپ نے کہا کہ ظالم سے ٹکرانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تم مظلوم ہو. پاکستان میں شیعہ سنی نفرت پھیلانے کے لیے کرائے کے ٹٹوؤں کے ذریعے مسجدوں میں بم رکھوائے جاتے ہیں. شیعہ مسجدوں میں نے اکثر مسلم کمیٹی میں گفتگو کی کہ یہ نام نہاد مسلمان جو شیعوں کی مسجد میں بم رکھ کے آیا، اس نے بم رکھنے سے پہلے مسجد میں سے قرآن اٹھا لیا تھا کہ نہیں؟ یہ صرف وہ لوگ ہیں کہ جنہیں صرف دولت چاہیے، جن کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے. امام حسین نے بتایا کہ دنیا صرف ذریعہ ہے آخرت کے جانے کا. یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بس دنیا ہی دنیا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ امام حسین کو نہیں سمجھا، اس نے کربلا نہیں سمجھی. ورنہ کربلا میں جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ صرف اس لیے دی گئی ہیں کہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ زندگی صرف زندگی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو تم شروع کرنے والے ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی. علامہ اقبال نے اسے بہت خوبصورتی سے کہا. وہ کہتے ہیں کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ صبح زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. ہے یہ صبح زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. یہ تیری موت جو ہے یہ ایک ابدی حیات کا دروازہ ہے. آخرت کی طرف چلا گیا تو یہاں سے تیری زندگی شروع ہوگی اور وہاں تجھے بہت ضرورت پڑے گی ان لوگوں کی جو تیرے پیچھے رہ گئے ہیں. وہ تیرے ذریعے کچھ تجھے اعمال بھیج دیں گے تو تجھے پہنچیں گے. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ جو شخص خدا نہ کرے کہ وہ قید میں جائے لیکن جو جیل میں ہے
اس کے اندر ہاتھ پیر صلاحیتیں تو ہیں لیکن اسے کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کو جو کچھ آپ باہر سے پہنچاتے ہیں وہ بکتا ہے. آپ نے اسے روٹی بھیج دی, سالن بھیج دیا, اس کی چیزیں بھیج دی. تو جس آدمی کے پاس باہر سے زیادہ تحفے آتے ہیں اس آدمی کی جیل قیدیوں میں عزت بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ روٹی تو 2 ہی کھائے گا, 3 کھائے گا, وہ باقی کمائیں گے, وہ دوسروں کو بٹیں گے. تو جس طریقے سے یہ قید خانہ ہے, عالم برزخ بھی ایک قید خانہ ہے جہاں پہ تمہیں عمل کرنے کی اجازت نہیں رہی. اب تم قرآن نہیں پڑھ سکتے, اب تم حج کو نہیں جا سکتے, اب تم نماز ادا نہیں کر سکتے. تو جب عالم برزخ میں ہو تو اگر تمہیں کوئی بھیجے, تمہارا بیٹا, تمہارا دوست, کوئی رشتہ دار تمہیں کچھ تحفہ بھیجے, تو تحفہ بھیجنے والوں کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ صرف اپنے والد صاحب کو, اپنی والدہ کو, اپنے چچا کو, اپنے ماموں کو نہ بھیجیں بلکہ تمام مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات کو تحفہ بھیجیں. آپ پڑھیں گے صرف 7 آیتیں الحمد شریف کی اور بخت دیجیے سب کو کہ میرے بابا کو, کہ میرے دادا کو, کہ میرے سب کو, میرے قبیلے کو, تمام مومنین و مومنات کو پہنچے تو سب کو وہ ایک الحمد کا ثواب سب کو پہنچے. جب سب کو ثواب پہنچے گا تو وہاں پوچھیں گے لوگ کہ یہ تحفہ کس نے بھیجا, کہ صاحب وہ جو ہے فلاں صاحب ان کے پوتے نے بھیجا, فلاں صاحب جو ان کے بھائی نے بھیجا, فلاں صاحب کے دوست نے بھیجا. وہاں ہمارے مرنے والوں کی عزت بڑھ رہی ہے. ہمارا عمل تو وہی تھا صرف کہ ہم پڑھنے کا. صرف یہ ہے اسلام جو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم کرتے ہو کچھ کام تو تمہیں پہنچے گا. اب یہ زندگی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتا تو کربلا کے بعد امام حسین کا کوئی نام لینا والا نہیں ہوتا. دیکھیے ظالم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم کرنے کے بعد نشانہ مٹانے چاہتا ہے. جلال جب سب مردوں کو قتل کر چکے تھے تو خیمے جلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور تکلیف دہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل حرم کے خیمے جل رہے ہیں, اولاد رسول کے خیمے جلائے جا رہے ہیں اور تکبیریں بلند کی جا رہی ہیں. یہ ہے تکلیف دہ بات. اس طریقے سے ظلم ہوا اور امام حسین نے اپنی مظلومیت زمانے کے سامنے پیش کی کہ ہم مظلوم ہیں. زمین خریدی تھی آپ نے, یہ پیغام ہے آخری مسلمان تک کہ جس زمین پہ ہم قتل ہوں گے اسے بھی ہم پہلے خریدتے ہیں. تو تم نماز سبق پہ کیوں پڑھنا چلے جاتے ہو؟ جو زمین تمہاری نہیں ہے اس پہ تم وضو نہیں کر سکتے. شریعت اتنی نازک ہے, وہ کہتی ہے کہ اگر تم وضو کر رہے ہو تو تمہارے وضو کا پانی جس زمین پر گر رہا ہے وہ بھی تمہارے لیے مباح ہو, کسی غصب کی زمین نہ ہو. یہ شریعت ہے. امام حسین نے اپنی قتل گاہ خریدی اور یہ قبالہ جو ہے دنیا کا اکیلا قبالہ ہے, اکیلا ایلیمنٹ ہے دنیا کا ایسا کہ جس نے پیسے دیے ہیں زمین کے. حالانکہ بنی اسد والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے. آپ نے کہا نہیں, تو وہ پیسے قیمت لینی پڑے گی اور باقاعدہ تحریر ہوئی, اس کی قیمت کی تحریر ہوئی. اور یہ اکیلا قبالہ تھا جس میں لکھا گیا کہ زمین ہم نے بنی اسد سے خریدی اور کچھ شرطوں کے ساتھ انہیں واپس کر دی. اور آپ نے کہا کہ دیکھو ان قریب ہمیں اس سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا. جب ہمارا قتل کر دیا جائے تو بنی اسد والوں ہمارے دفن کا انتظام کرنا, ہمارے دفن کا اہتمام کرنا. یہی نہیں روکی بات نواز رسول نے, بلکہ جملے کو آگے بڑھایا کہ اگر میں خواتین سے مخاطب ہوں بنی اسد کی کہ اگر یہ مرد تصاوری کریں اور ہمارے دفن کرنے کی کوشش نہ کریں تو تم انہیں غیرت دلانا. بات یہی نہیں رکی. پھر آپ نے کہ اے بنی اسد کے بچوں, اگر یہ سب بھی ممکن نہ ہو سکے تو تم اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی خاک لا کے ہمارے جسم کو چھپا دینا تاکہ ہمارا ذہن زیر آسمان نہ بنا رہے. اور اس کے بعد ہمارا ذکر کیا
اے بنی اسد والو، کبھی کوئی ہمارا چاہنے والا، ہم سے محبت کرنے والا ہمارا نشان قبر پوچھتا ہے تو ہمارے قبر کا نشان بنا، اسے مہمان کرنا، یہ زمین آج سے تمہاری ہے لیکن واپس کر دی۔ یہ امام حسین پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، مظلومی کی انتہا ہے، یہ خطہ ہم نے خریدا ہے، لیکن 4 محرم کو خیام اکھاڑنے کے لیے آوازیں لگنے لگتی ہیں، آپ نے سنا ابھی، لیکن جناب فضل عباس کی موجودگی میں کس کی مجال تھی کہ خیمے میں ہاتھ بھی لگا دیتا، اس لیے کہ یہ تمنائے حیدر کرران ہے، یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں تھی، لیکن جب رول مچنی شروع ہوئی اور ظالموں کی آواز آئی کہ خیمے اکھاڑو دریا کے قریب سے، خیمے اکھاڑو دریا کے قریب سے، تو آپ نے جناب ابوالفضل عباس کو بلایا اور کہا کہ بھیا یہ خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جس سے پوری فوج ڈرس رہی ہو اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آقا کے خیمے دریا سے قریب نہیں، دریا سے دور لے جا کے لائے۔ امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مظلوموں کو مصیبت سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، یہی ان کا زیور ہے اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جتنا ظلم کرتا چلا جائے گا اتنا مظلومیت پہ نکھار آتا چلا جائے گا۔ جناب تصور زیدی نے کہا تھا، ایک دن میں صبر پر آیا شباب، ایک دن میں صبر پر آیا شباب، ایک دن میں ظلم پورا ہوا، تھکا دیا امام حسین نے ظلم کو۔ اور وہ کربلا کا میدان جہاں کیسے ذلیل جوان گئے، میرا دل چاہتا ہے آج ایک اس جوان کا ذکر کروں کہ جو نئی نویلی دلہن کو لے کے ابھی سسرال سے چلا ہے، ابھی دلہن نے سسرال کی دہلی پہ قدم نہیں رکھا، لیکن اس نے دیکھا کہ مظلوم ہیں جو کچھ لوگ ہیں، ان کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، لیکن انصاف پسند تھا، بیدار ضمیر تھا، انسانیت زندہ تھی اس کی ماں کے کلیجے میں۔ اس نے ایک بار کہا کہ جب ہم ادھر سے گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ خیمے ہیں جیسے چاروں طرف سے فوج نے گھیر رکھا ہے۔ تو اس نے بتایا وہم میں کہ مادر گرامی، یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا لشکر ہے، اور یہ اوپر جو خیمے ہیں ٹیلے کے اوپر جنہیں لشکر نے گھیر رکھا ہے، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کے خیمے ہیں۔ تو اس نے کہا، اس کا نام قمر لکھا ہے مقتل نے، قمر نے کہا کیا مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے رسول کے نواسے کے قتل پہ تیار و آمادہ ہو گیا؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے بیٹے نے اس کی بات کو آگے بڑھا کے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہو جاؤں، ان کے انجام میں شریک ہو جاؤں۔ ایک بار ماں نے اپنے بیٹے کو فخر سے دیکھا تو اس کی بیوی نے اس نظر کو پہچان لیا جو ماں اپنے بیٹے کے چہرے پہ ڈال رہی تھی کہ والدہ گرامی آپ تو اس کو وہم کو ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ ذرا تصور کریں اس ماں کے کلیجے میں کس قدر شجاعت اور بہادری ہے کہ جو اپنے بیٹے کو جو نئی نویلی دلہن لے کے ابھی گھر نہیں پہنچا ہے، لیکن کتنا یقین ہے کہ ان کے ساتھ اگر قتل بھی ہوں گے تو کامیاب ہوں گے۔ بس یہی تو آیت تھی قرآن شریف کی کہ ہم نے ہدایت کی سبیل کی، تم چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، ہدایت کو قبول کر لو، اور چاہے انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ وہ بسر سعد جو جناب سعد ابن وقاص کا بیٹا تھا، بہت بڑے صحابی، قدامر صحابی ہیں، امام علی مقام نے کئی بار بسر سعد کو بلا کے سمجھایا کہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن تو اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے آلودہ مت کر، چونکہ تو ایک صحابی کی اولاد ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے ملک کے لیے چاہیے۔ آپ نے کہا میں تجھے دنیا کا نقصان نہیں ہونے دوں گا، میرے قتل سے باز آ جا، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، میں مرنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن تو بچ جا۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، مجھے ملک کے لیے چاہیے۔ ایران چاہتا تھا وہ۔ آپ نے کہا کہ وہ وہاں کے گندم نہیں چکھ سکے گا، وہ دنیا کا بے غیرت آدمی بولتا ہے پسند رسول سے کہ میں وہاں کی جو کھا لوں گا، کہنے لگے وہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوں گے۔ کہا کہ مگر آپ کا قتل نہ کروں گا تو ابن زیاد مجھے برباد کر دے گا کہ تیری ذمہ داری میں لیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا تجھے۔ لیکن وہ نہیں مانتا، اس لیے توفیق نہیں ہے اس کے ہاں،
اسی کے لشکر میں سب سے زیادہ راستہ روکنے والا ہر وہ لشکر کو چھوڑ کے آ جاتا ہے، پھر ساتھ نہیں آتا. ہر کو ایک بار بھی نہیں سمجھایا تھا، لیکن توفیق تھی اس کے ہاتھ، اس نے آ گیا، بہب آ گیا. بس یہی دعا ہے ہماری کہ پروردگار ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر و فکر کو قبول فرما. اس لیے کہ اگر تو نے توفیق سلب کر لی تو کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، ورنہ نمازیں تو ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی یزیدی لشکر میں. اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب امام حسین کا حر نے راستہ روکا اور گستاخی کی، اور آپ نے کہا ٹھیک ہم ادھر نہیں جا رہے تھے، تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے، بات ختم ہو گئی. اب جناب زہیر خان نے کہا کہ اس وقت ہم حملہ کر دیں تو 1000 سپاہیوں پہ ہم قابو پا لیں گے. آپ نے کہا زہیر، انسانیت پیاسی ہے، خود کا لشکر پیاسا ہے، زندگی پیاسی ہے، گھوڑے پیاسے ہیں، اور جس بھائی کو جلال آیا تھا کہ میری موجودگی میں لجام فرض پہ میرے آقا کے ہاتھ ڈالتے ہو، جلال میں تھا. لیکن آپ کہنا نہیں بھیا ان کو پانی پلانے کی سبیل کرو. یہ ہے اسلام جو دشمنوں کو بھی پیاسا دے کر نہیں چاہتا. یہ ہے اسلام، یہ پیغام تھا. اور توفیق دی تھی تو وہ بھی اپنا گھر چھوڑ کے لشکر کی سرداری کو لات مار دی. اس کا غلام، اس کا بھائی، یہ 1000 لشکروں کا سردار تھا. اور ان 1000 لوگوں نے امام حسین کے پیچھے کئی بار نماز پڑھی، امام حسین کے ذخیرہ والا پانی پیا. لیکن فائدہ کب ہوگا؟ جب توفیق ہوگی، آپ حقیقت سے آشنا ہوں گے. اس لیے یہ قرآن کی آیت میں نے عنوان قرار دی کہ یہ مت دیکھیے گا کہ کون کتنے قرآن پڑھ رہا ہے، کون کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کے ہم توفیق باقی ہے یا نہیں ہے. ورنہ اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیت ہے، یہ اربوں کی تعداد میں مسلمان. پہلے صرف عرب میں اسلام تھا، اب اربوں مسلمان ہیں لیکن عرب میں اسلام نہیں دکھتا. بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا. تو جس توفیق دی تھی اللہ نے، اس نے اپنے زوجہ سے کہا کہ میں ان کے انجام سے شریک ہونا چاہتا ہوں. کون نہیں سمجھ سکتا کہ وہ چند بھوکے پیاسے لوگ اور ایک کثیر لشکر، کم سے کم 30,000 سپاہی، جو سب سے کم روایت ہے وہ 30,000 سپاہیوں کی ہے. 30,000 سپاہیوں کے سامنے چند بھوکے پیاسے لوگ. انجام سب کو معلوم ہے. اس کی زوجہ نے بھی سمجھ لیا کہ انہیں اب شہید ہونا ہے. اس نے کہا میں تمہاری بیوہ ہونے کو لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم ان کے پاس مجھے لے کے چلو جن میں تم قربانی وقت دینا چاہتے ہو. امام عالی مقام کی خدمت میں یہ ماں، ایک بیٹا اور ایک بہو پہنچتے ہیں. وہ کہتا ہے میری حاضری کو قبول فرما لیں، اور میری زوجہ ہے یہ آپ کے سامنے مجھ سے کوئی عہد لینا چاہتی ہے. تو آپ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے اوپر جان قربان کرنے کو تیار ہے. میں نے اس کے گھر کی دہلی پہ قدم نہیں رکھا، یہ مجھے اپنے میکے سے لے کے آیا ہے، میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوئی ہوں ابھی، لیکن یہ وعدہ کرے کہ جنت میں بغیر میرے داخل نہیں ہوگا. کتنا یقین ہے امام حسین کی مظلومیت پر. اس لیے معلوم کہ یہ امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ رسول اللہ کو بھی نہیں جانتے، لیکن یقین ہے مظلومیت پر. چونکہ اللہ پہ یقین رکھنے والے اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ مظلوموں کے ساتھ انصاف ہوگا. اور یہ اکیلی خاتون ہے کربلا کے میدان میں جس نے پوری دنیا کی عورتوں کی نمائندگی کی. وحد نے جا کے مقابلہ کیا. ماں اپنے بیٹے کی شجاعت کی داد دیتی رہی، لیکن کب تک لوٹا؟ چاروں طرف سے گھیر کر اسے قتل کیا گیا، اس کا سر قلم کر کے ماں کی طرف پھینکا گیا. یہ چونکہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں تھا، یہ برداشت نہیں کر سکی، چوبے خیمہ لے کر ظالموں کی طرف دوڑ پڑی. کسی ظالم نے ایسا گرز مارا کہ یہ شہید ہو گئی. 72 مردوں کی قربانی ہے اور ایک عورت کی قربانی ہے، زوجہ وہب کی. اس طریقے سے اللہ نے وہب کی لاج رکھ دی کہ زوجہ اور وہب ایک ساتھ جنت میں داخل ہوئے.
آپ ذرا تصور کریں، یہ خانوادہ اہل بیت کی خاتون نہیں تھی. مجھے ایک اور خاتون یاد آ رہی ہے، زوجہ جنادہ. 8 سال کا بچہ ہے جنادہ کا. جنادہ کا سر ابھی ظالموں نے کاٹ کے پھینکا ہے، ابھی شہید ہوا ہے جنادہ. کہ اچانک ایک بچہ 8 سال کا، اس کی کمر پہ تلوار بندھی ہوئی اور زمین پہ لکیر کھینچتی ہوئی جا رہی ہے. امام نے کہا بلاؤ تو بچہ کدھر جا رہا ہے. وہ بچوں کو پکڑ کے لایا. پتا چلا کہ جنادہ کا یتیم ہے یہ، ابھی تو یتیم ہوا ہے. آپ نے کہا بیٹے تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا زخم بہت ہے. خیمے سے آواز آئی، مولا اس بیوہ کی فدیہ مراد نہ کیجیے گا، اس کے کمر پہ تلوار پہنے والی. یہ ہے وہ جنہیں توفیق ہوئی ہے رسول اور خاندان رسول کو پہچاننے کی. اسی لیے وہ لوگ کامیاب ہیں، چاہے وہ چند تھے اور بے دردی کے ساتھ قربان ذبح کر دیے گئے. لیکن یقین جانیں وہ ظالم آج ذلیل اور رسوا ہے اور قیامت تک رسوا رہے گا. جس کا نام یزید ہے اس کے چاہنے والے بھی اس کا نام نہیں لے سکتے. اس کو بہت پاک و پاکیزہ کہنے والے بھی کوئی اپنا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں ہے. بس یہی ہے پیغام کربلا کا کہ دیکھیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے، موقع دیا ہے تو حق کو پہچان لیجیے، شکر گزار بن جائیے اور انکار کر کے کافر و ناصح نہ بنیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سالم الذین ظلموا فیہا والغالبین الذین. ہمارے اللہ ہمارے اس مختصر سے ذکر کو درجہ عبادت عطا فرما، اسے توشہ آخرت خراب. پروردگار عالم جو راہ حق میں شہید ہوئے ان تمام شہیدوں کے درجات کو بلند فرما. حضرت اللہ سید علی خامنئی کے مقامات کو بلند فرما. تو جوان امام حسین کا قرب عطا فرما. پروردگار عالم مظلوموں کو ہمت اور حوصلہ، ظالموں کو ظالموں سے ٹکرا دے. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا. پروردگار جو بے گناہ ہے ان کی ضرورت سے رہے ہیں ان کی رہائی کے اسباب فرما. پروردگار جو مسافر پریشان ہیں ان کو منزل تک پہنچا دے. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار حاضرین کی کچھ تمنائیں پوری فرما. پروردگار شرکائے مجلس کی جہاں جہاں تک بھی لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان کی تمناؤں کو پورا فرما. پروردگار جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا. جو بے اولادیں ہیں ان کو صاحب اولاد فرما. پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. روزگار ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. پروردگار عالم تیرا وعدہ پکا اور سچا ہے، اپنے وعدے کو پورا فرما. ہمارے شہر ہمارے ملک کو پوری دنیا میں اپنا نعمان قائم فرما. ہم کے آخری نبی کو بھیج دے، ہمیں ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کی روح کو شاد فرمائے.